السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 121 شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ اومن کان، کیا وہ شخص جو میتن مردہ تھا، فاحییناہ، بس ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کے لیے نور ہدایت یا توحید کا نور بنا دیا۔ یمشی بہ، وہ اس کے ساتھ چلتا ہے لوگوں میں۔ کمم مثلہ فی الظلمات، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہو سکتی ہے جو گمراہی کے اندھیروں میں ہے۔ لیس بخارج منہا، وہ اس سے نکلنے والا نہیں ہے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح خوبصورت بنا دیا گیا کافروں کے لیے اس چیز کو جو وہ عمل کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے میں حلت و حرمت کے بعد ان لوگوں کی مثال دی ہے جو کبھی غلط کام کرنے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک مردہ حیثیت رکھتے ہیں، اور پھر ہدایت کی طرف آ کر ان کی حیثیت زندہ لوگوں جیسے ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ ایک ایسا شخص جو کفر کی موت میں تھا، یعنی ویسے تو وہ زندہ انسان تھا لیکن کفر کی وجہ سے اس کا دل مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور اس کے لیے نور ہدایت بنا دیا، وہ اس کو لوگوں میں پھیلاتا پھرتا ہے۔ تو وہ اس کافر کی طرح تو نہیں ہو سکتا جو اندھیروں میں ہے اور وہ اندھیروں سے نکلنا بھی نہیں چاہتا۔ لیس بخارج منہا، جس طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کفر سے اسلام عطا کیا، دیگر صحابہ کو بھی کفر سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی روشنی عطا فرمائی، لیکن ابو جہل جیسے لوگ جو تھے وہ اس اندھیرے سے نکلنے نہ پائے بلکہ اسی پر جمے رہے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے ان کے عمل کو مزین کر دیا گیا ہے اور وہ اپنے عمل پر خوش ہیں، اور وہ کسی دوسری بات کی طرف، دین کی طرف، ہدایت کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بنا دیا بڑے لوگوں کو جرم کرنے والے، یا مجرم لوگوں کو اس بستی کے بڑے بڑے عہدیدار، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ اس میں طرح طرح کے مکر کریں۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، اور وہ نہیں مکر کرتے مگر اپنے ہی نفسوں کے خلاف یا اپنے ہی ساتھ، یعنی ان کے مکر کا نقصان ان کو خود کو ہی ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ یعنی جب کسی بستی میں یا کسی علاقے میں جرم عام ہو جاتا ہے، لوگ گناہ کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں، نیکی سے دور ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس علاقے کے عہدیدار بھی مجرم ہی بنا دیتا ہے، یعنی حکومت کی لگام مجرموں کے ہاتھ میں ہی آ جاتی ہے، جو پھر ان جرموں کو، جرائم کو وہ ان کو وسعت دیتے ہیں اور ان کو پھیلاتے ہیں۔ مجرموں کا وہ دستے بازو بن جاتے ہیں اور وہ نیکیوں کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دراصل وہ اپنے ہی لیے جہنم کے عذاب کو بھڑکا رہے ہیں، لیکن ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةً قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی وہ چیز دی جائے جس طرح اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لا تعداد معجزے عطا فرمائے، چاند کا شق ہو جانا، کنکروں کا کلمہ پڑھنا، بے شمار اور بھی معجزے، لیکن یہ لوگ پہلے معجزے کا مطالبہ کرتے تھے، پھر مشرکین معجزہ کو دیکھنے کے بعد یہ کہہ دیتے کہ یہ چیز ہمیں بھی ملے،
اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کس کو عطا فرمائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن شخصیات کو اپنی نبوت کے لیے چنا ہے وہی اس کے لائق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق، ان کی تربیت ہی اس انداز میں فرمائی کہ وہ نبی بننے کے قابل تھے۔ یعنی اس سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی نبی اپنی کوشش یا اپنی خواہش یا کسی وظیفے یا کسی سفارش کی وجہ سے نبی نہیں بنتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نبوت میں آتا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نبوت سے نواز دیتے ہیں تو پھر وہ اس کا پورا حق ادا کر کے دکھا دیتا ہے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ذلت حاصل ہوگی اللہ کی طرف سے، وَعَذَابٌ علیم شدید، اور سخت قسم کا ان کو عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ وہ مکر کرتے رہے۔ یعنی اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ جرائم پیشہ ہوتے ہیں ان کو صرف آخرت میں ہی عذاب نہیں ہوتا، بلکہ دنیا میں بھی ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر موت کے وقت بھی ان کو ذلت اور رسوائی ملتی ہے۔ اگرچہ وہ عہدیدار ہوں، مالدار ہوں، بظاہر بڑی ان کی عزت کی جاتی ہو، بڑی بڑی فورسز ان کے ساتھ ہوں، لیکن وہ کسی نہ کسی لحاظ سے ذلیل ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے جھکنے والے سائڈ پہ ہو کر انہیں کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کا عذاب ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ بھی آخرت کا عذاب ان کے مکر کی وجہ سے ان کے لیے بہت سخت قسم کا ہوگا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، پس جس شخص کے بارے میں اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو ہدایت دے، اس کی رہنمائی کرے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارک ہے کہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ بڑی بہترین قسم کی مثالیں دے کر لوگوں کو سمجھاتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت، اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی نرمی، یہ سب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ اللہ کیا چاہتے ہیں ایسا کرنے سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر دو مثالیں دے کر یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ جس شخص کو ہدایت نصیب نہیں ہے، اللہ اس کے ساتھ دراصل ہدایت کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اور کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر خلوص نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی نظر انسانوں کے دلوں پر ہے۔ اعمال اور دل کی نیت، یہ دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ عمل کیسا ہے اور نیت کیسی تھی۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ شکل کیسی ہے اور دولت کتنی ہے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے۔ تو فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایسے ایسے لوگ بھی مسلمان ہوئے اور پھر انہوں نے اسلام کے لیے بہت محنت کی۔ یعنی ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کو کچھ پڑھنا، کچھ یاد کرنا مشکل تھا، یا اتنے بوڑھے تھے کہ ان کے لیے کوئی عمل کرنا مشکل تھا، یا اتنی آسائش میں تھے کہ ان کے لیے اپنے آپ کو دین کا پابند بنانا بڑا مشکل تھا، لیکن انہوں نے اپنی پوری کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کی۔ تو اس کا مطلب یہی تھا کہ ان کے خلوص کو اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا اور ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ گمراہی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کے سینے کو تنگ اور ٹیڑھا کر دیتا ہے، گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھا جا رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے شخص کی مثال دی ہے جو گمراہی کو پسند کرتا ہے۔ اب اس کے لیے نماز پڑھنی بھی مشکل، وضو کرنا مشکل، روزہ رکھنا مشکل، سچ بولنا مشکل، انصاف کرنا مشکل، ہر کام اس کے لیے مشکل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی قسم کی ایک مثال ارشاد فرمائی
آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا اور نہ خرچ کرنے والا، یعنی خرچ کرنے والے سے مراد مال خرچ کرنا، اپنے وقت کو، اپنے جسم کو، اپنی طاقت، قوت، ہر چیز مراد ہے، سر فہرست تو مال ہی آئے گا۔ دونوں کی مثال آپ نے دی کہ گویا دونوں نے زرہ پہنی ہوئی ہے۔ ایک شخص جو ہے نا، جو نیت کا خالص نہیں ہے، اس کی زرہ اتنی تنگ ہوتی جاتی ہے کہ اس کا سانس اس طرح سے گھٹ جاتا ہے کہ منہ اوپر کو اٹھ جاتا ہے، جس طرح وہ پہاڑ پر چڑھائی پر چڑھ رہا ہو۔ جبکہ دوسرا شخص جو ہے نا، اس کی زرہ اس کی نیکی کی وجہ سے کھلتی جاتی ہے۔ زرہ وہ بہتر ہوتی ہے جو لمبی ہو، اور خاص طور پہ اتنی لمبی ہو کہ اس کے پیروں کے نشان بھی مٹا دے، تاکہ دشمن اس کے یہ نہ پہچان سکے کہ وہ کس طرف گیا ہے، اس کے پیروں کے نشانوں کی پہچان ختم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جب بھی نیکی کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو اس کی زرہ کھل جاتی ہے، کھلتی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ اتنی کھل جاتی ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو اس کے پیچھے زمین پر رگڑ کھاتی ہے اور اس کے قدموں کے نشان مٹا دیتی ہے کہ کوئی کھوج لگانے والا بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مثالیں دو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور اسی طرح کی یہ دو مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی ہیں۔ دونوں سے یہی چیز ثابت ہوتی ہے کہ انسان کی اگر نیت خالص ہے تو اللہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور اگر اس کی نیت خالص نہیں ہے تو پھر اس کو دین کے ہر کام کے اندر مشکلات نظر آتی ہیں، اس کو کوئی کام بھی کرنا آسان نہیں ہوتا۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ تعالیٰ ناپاکی کو ان لوگوں کے لیے مقرر کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہاں رجس سے مراد بعض مفسرین نے یہ لیا ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں جو ان کو نیکی نہیں کرنے دیتے، بلکہ گناہ کو خوبصورت بنا کے، آسان بنا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، حالانکہ حقیقتاً دیکھا جائے تو گناہ کرنا بہت مشکل ہے، یعنی عملی لحاظ سے گناہ مشکل ہوتا ہے۔ کہ فرض کریں کہ ایک شخص ایک بات میں سچ بولتا ہے، وہ سچ بولے گا، اور اگرچہ اس کو کوئی مشکلات پیش آئیں گی، لیکن اس کو سچ بول کر ایک تو سکون ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ اس کو اور مزید فریب نہیں کرنے پڑیں گے۔ لیکن جب ایک شخص جھوٹ بولتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کتنے خطرات ہوتے ہیں، کہ وہ اپنے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے کس طرح اس کی جان ہلک میں اٹکی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں کہ ایک شخص وضو کرتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے پورے خلوص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا شخص کسی دنیا دار کو یا دنیا داری میں شرکت کے لیے 1000 پاپڑ بیلتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر کئی قسم کی خامیاں ہوتی ہیں، تو پیسہ بھی خرچ کرتا ہے۔ ان دونوں چیزوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا کام مشکل ہے۔ نیکی تو مفت میں بندہ کر لیتا ہے، نیکی میں سے صرف ایک حج ایسی عبادت ہے جس پر پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اوپر فرض ہی نہیں کی۔ زکوٰۃ، اس پر پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن وہ بھی ہر شخص پہ فرض نہیں ہے۔ تو دین کے اندر، نیکی کے اندر آسانی ہی آسانی ہے۔ فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے تیرے رب کا سیدھا راستہ، یعنی یہ دین کا راستہ، دین پر چلنا، یہ ہے صراط مستقیم، کہ جس پر چل کر ہم اللہ کی رحمت کو اور اس کی جنت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، تحقیق ہم نے آیات کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے ایسی قوم کے لیے جو نصیحت پکڑنا چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نیکی اور برائی ہر چیز کو واضح کر کے بیان کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، وبینہما مشتبہات، ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں، یعنی بہت سی چیزیں حلال کیں اور کچھ چیزیں تمہارے اوپر حرام کیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے آسانی کرتے ہوئے خاموشی اختیار کی ہے، لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ بھول گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھولے نہیں، بلکہ آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے خاموشی اختیار کی ہے، اور یہ بات بتا دی کہ جب تم لوگ حلال چیزوں سے ہٹ کر مشتبہ چیزوں کی طرف آ جاؤ گے، یا واضح چیزوں سے ہٹ کر ان چیزوں کی طرف آؤ گے جن کا قرآن اور حدیث میں تذکرہ نہیں ہے،
تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آہستہ آہستہ تم حرام کاموں کی طرف چلے جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ ہر چیز ہمیں سمجھا دی۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے یعنی جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کو اپناتے ہیں، جو روشنی میں چلتے ہیں، جو اندھیروں سے بچتے ہیں، ان کے لیے دار السلام، سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس۔ لہم دار السلام عند ربہم وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہی ان کا دوست ہے اس وجہ سے کہ وہ عمل کرتے تھے، یعنی ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ دوستی ہے۔ اور بہتر دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل میں کام آئے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی مشکل میں ان کے کام آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کو خوشی میں یاد کرو، اللہ تمہیں مشکل وقت میں یاد کرے گا، حالانکہ دنیا کا اصول اس سے الٹا ہے۔ تو اللہ انسان کا بہترین دوست ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنوں کی جماعت، تحقیق تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور جو جنوں کے شیاطین کے دوست ہیں انسانوں میں سے، وہ اللہ تعالیٰ کی بات کا جواب دیں گے، کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب، ہم میں سے بعض نے بعض سے استفادہ کیا، فائدہ اٹھایا۔ وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہماری وہ اجل، ہماری موت کا وہ وقت مقرر آ پہنچا جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ قال النار مثواکم، اللہ فرمائیں گے کہ آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب بہت حکمت والا اور بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے کہ دنیا میں انسان جنات کو قابو کرتے ہیں، عامل کہلاتے ہیں، پھر ان جنات کے ذریعے بہت کچھ کرواتے ہیں، لوگوں سے نذرانے وصول کرنے کے لیے، اپنے دم درود کے پیسے بنانے کے لیے، کاروبار چمکانے کے لیے جنات کے ذریعے چوریاں کرواتے ہیں، قتل کرواتے ہیں، اور پھر غیب کی خبریں بنا بنا کے سناتے ہیں، حالانکہ وہ خبریں غیب کی نہیں ہوتی، بلکہ جنات یہ ایک غیر مرئی مخلوق ہے، اور یہ ایک ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے جو اپنی شکل و حیت کو جیسے چاہیں بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صفت ودیت کی ہوئی ہے کہ یہ بہت تیزی کے ساتھ سفر کر لیتے ہیں، بہت دور تک ان کی معلومات ہے، ان کی نظر بہت دور تک چلی جاتی ہے، ان کو کسی سواری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جب بھی کسی عامل کے پاس کوئی مریض بیٹھا ہوتا ہے تو وہ جنات فوراً اس کے گھر اور اس کی جہاں جہاں اس کا آنا جانا ہوتا ہے وہاں کا چکر لگاتے ہیں، اور وہاں سے جو معلومات ان کو ملتی ہیں وہ عامل کو بتا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کو خبریں سناتا ہے کہ تمہارے فلاں فلاں رشتہ دار نے تم پہ جادو کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، حالانکہ یہ ساری جھوٹی خبریں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے گھروں میں لڑائی جھگڑا اور اس طرح کے بہت سے امکانات ہوتے ہیں۔ یہ باقاعدہ یعنی ایک ہمارے اقربا کی تجربہ شدہ بات ہے کہ جنات کی خبریں بالکل بھی سچی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ یہ عامل لوگ جب تعویذ لکھتے ہیں تو ان میں بظاہر انہوں نے عدد لکھے ہوتے ہیں جو دراصل جنات کے ناموں کا مخفف ہوتے ہیں، کوڈ ورڈز ہوتے ہیں ان کے۔ تو جب وہ ان عدد کو لکھ کر ان حروف کو بعض پر لکھے ہوتے ہیں، حروف یا عدد لکھے ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے وہ ان جنات کو مخاطب کرتے ہیں، اور وہ جنات پھر ان کی مرضی کے کام کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے ان کا کاروبار کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو آخرت میں جب بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے تو دونوں ہی اعتراف کریں گے، جنات بھی اور انسان بھی۔ تو ایسے لوگ جو جنات سے غلط کام لیتے ہیں، ان کی ظاہری شکل و صورت ہی ایسی ہوتی ہے کہ یہ لوگ دین سے دور ہوتے ہیں،
یا انہوں نے بہت عجیب قسم کے چلے کاٹے ہوتے ہیں، جنگلوں میں بیٹھ کر، قبرستانوں میں بیٹھ کر۔ یہ لوگ گندے رہتے ہیں، ان سے بو آتی ہے، یہ لوگ باوضو نہیں رہ سکتے اور نماز اور باقی اس طرح کے کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا شیاطین کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب بلائیں گے تو دونوں ایک دوسرے پر بات ڈالیں گے، اللہ ان کا فیصلہ فرما دے گا۔ فرمایا کہ النار مثواکم، کہ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر جس کو اللہ تعالیٰ چاہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو معافی دینا چاہے یا کسی نے اپنے ایسے کاموں کے بعد موت سے پہلے معافی مانگ لی ہو، اللہ اس کو معاف کر دے تو وہ اللہ کی مرضی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا وَبِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فرمایا کہ اور اسی طرح نولی، ہم دوست بنا دیتے ہیں، بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون، ظالموں میں سے بعض کو بعض کا، اس وجہ سے کہ ان کی جو کمائی ہوتی ہے، ان کا جو عمل ہوتا ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ نیک ہیں، متقی ہیں، وہ جنات کے ساتھ ایسے تعلقات نہیں بناتے، وہ شیاطین کے ساتھ دوستی نہیں گانٹتے، نہ ان سے وہ ایسے کام لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو نقصان پہنچائیں، بلکہ ایسا کرنے والے ظالم ہی ہیں، اور انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دیتا ہے، بلکہ توفیق نہیں کہنا چاہیے، ان کو اللہ تعالیٰ چھوٹ دے دیتا ہے، اور وہ پھر ایسے گناہوں کی طرف پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا انجام جہنم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔